السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک اسلامک چینل میں میری طرف سے اپنے سارے لسنرز، ویورز، بچے بڑے چھوٹے، سب کی خدمت میں ڈھیروں دعائیں اسلام۔ اللہ آپ کو خوش و خرم اور آباد و شاد رکھے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے نا، وہ میں آپ کو 3 دعائیں بتاؤں گی تاکہ یہ لمبا بھی نہ ہو زیادہ، اور آپ لوگ آرام سے دعائیں جو ہیں تینوں وہ سن بھی سکیں کہ آپ کے فائدے کی ہے، اور ایسی دعائیں جو آپ نے پہلے کبھی عام ہر جگہ دیکھی اور سنی بھی کم ہی ہوں گی، شاید دیکھی ہوں لیکن کم۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آج کیوں نہ یہ دعائیں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو ہے عزت دارین حاصل کرنے کی دعا۔ عزت دارین، ایسی عزت جو دونوں جہانوں میں عزت ہو، یعنی آپ کی ہر مراد پوری ہو، ہر دعا قبول ہو، ہر کام ہو جائے، اور دعا سنیں آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتینا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا ورزینا ورزی عنا۔ پھر بتا دیتی ہوں۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتینا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا ورزینا ورزی عنا۔ اے اللہ، زیادہ دے ہم کو مال اور اولاد اور اسلام، یعنی ہر چیز ہی، مال بھی، اولاد بھی، دین بھی، اسلام بھی، ہر چیز ہمیں زیادہ عطا کر، اور نہ گھٹا، تھوڑا نہ دے، خوب دے اللہ، اور عزت دے ہم کو اور نہ رسوا کر۔ وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، اور ہمارا یعنی اکرام کر، ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کر۔ وَآتِينَا وَلَا تَحْرِمْنَا، اور ہم کو اپنی نعمتیں عطا فرما اور محروم نہ کر۔ وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، اور ہم کو غلبہ دے، ہم کو نہ ہمیں ہی غالب رکھ، اوروں کو ہمارے اوپر غالب نہ کر۔ اور وَلَا تُؤْثِرْ وَرْزِنَا وَرْزِي عَنَّا، اے اللہ تو ہم سے راضی رہ اور تو ہمیں بھی راضی رکھ۔ غور کریں کتنی بڑی دعا ہے، کتنی بڑی بات انسان نے اللہ سے مانگ لی ہے کہ یعنی میں تو تجھے راضی کر رکھنے کی کوشش کروں اللہ، تو بھی مجھ سے راضی رہ، یعنی دونوں دونوں ایک جیسا کام کریں۔ کتنی بڑی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اگر آپ یہ دعا یاد کر لیں تو آپ کے دین و دنیا دونوں جہانوں کے بہت ہی فائدے کی دعا ہے۔ میں آپ کو اس کی پکچر سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ، اور ذکر والے گروپ میں بھی ڈال دوں گی۔ پھر ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتینا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا ورزینا ورزی عنا۔ اے اللہ، زیادہ دے ہم کو مال، اولاد اور اسلام، اور نہ گھٹا، اور عزت دے ہم کو اور نہ رسوا کر، اور عطا کر ہم کو اپنی نعمتیں اور نہ محروم رکھ، اور غلبہ دے ہم کو اور نہ غالب کر ہم پر دوسروں کو۔ بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بیچاروں کو اپنے آفیسز میں یا کہیں مسائل ہیں کہ جو ذرا کوئی سینئر ہے یا جس کا زیادہ زور چلتا ہے، وہ دوسرے کو دبا کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ ان کے بھی بڑے کام کی چیز ہے۔ کہیں بھی کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی ہم پہ زیادہ ہی ہمیں دبانے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو اس کو آپ کے اوپر غالب نہیں کرے گا، اس کو بھی صحیح رکھے گا، آپ کو بھی صحیح رکھے گا۔ ہم تو نہیں یہ کہہ رہے کہ اس کو نہ کچھ کر، اس کو بھی سب کچھ کر، ہمیں بھی سب کچھ کر، اور راضی کر ہم کو، اور راضی ہو ہم سے۔ بہت ہی بہترین دعا ہے۔ اس کی انشاءاللہ میں آپ کو پکچر بھی سینڈ کر دیتی ہوں۔ اور جو دوسری ہے حصول ہدایت کی دعا، بات یہ ہے کہ اس کا مطلب بھی سب کچھ پانا ہی ہے۔ ابھی آپ کو مطلب سن کے پتہ چل جائے گا۔ حضرت انس سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تجھے وہ دعا نہ سکھاؤں کہ جب تو ہر فجر کے بعد اسے 3 دفعہ مانگے تو اللہ تعالیٰ تجھ سے جزام، برس، فالج، اندھا پن دور کر دے۔ اور پھر فرمایا یہ دعا پڑھا کر،
اللہم اہدنی من عندک و افض علیہ من فضلک و اسبی علیہ من رحمتک و انزل علیہ من برکاتک۔ اے اللہ مجھے وہ ہدایت دے جو تیری خاص ہدایت ہو، اور میرے پر اپنا وہ فضل بہا دے جو تیرا خاص فضل ہو، اور مجھ پر اپنی رحمت کامل فرما اور اپنی برکتیں نازل فرما۔ یاد رکھیں یہ صرف برس اندھا پن جنون جزام کے لیے حضور پاک نے کہا ہے تو ظاہر ہے ان کا علاج ہے، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اور کیا ہے جو اس میں نہیں ہے۔ خاص فضل دے، جو تیرا خاص فضل ہے وہ دے دے، اپنی کامل رحمت فرما اور اپنی برکتیں نازل فرما، یعنی یہ سارے کام ہونے کی دعا ہے۔ اور جو تیسری دعا ہے حصول ہدایت کی، وہ ہے اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیتہ واستہداک فہدیتہ واستنصرک فنصرتہ۔ دیکھیں یہ بھی کتنی زیادہ پیاری ہے۔ اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا لے جنہوں نے تیری ذات پر بھروسہ کیا تو تو ان کے لیے کافی ہو گیا، اور جنہوں نے تجھ سے ہدایت مانگی تو تو نے ان کو نصیب فرما دی، تجھ سے مدد فرمائی مانگی تو تو نے ان کی مدد فرما دی۔ ہے کوئی بات جو پیچھے رہ گئی؟ آپ یہ دعائیں پڑھیں گے نا تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں کیا چیز ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ جب آپ اس سے کہیں گے اللہم اہدنی من عندک وافض علیہ من فضلک واسبی علیہ من رحمتک وانزل علیہ من برکاتک، پھر دوسری اللہم اہدنی من عندک وافض علیہ من فضلک واسبی علیہ من رحمتک وانزل علیہ من برکاتک، اور اللہم زدنا ولا تنقصنا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَآتِينَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْزِقْنَا وَارْضِيَنَّا۔ اور تیسری اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیتہ واستہداک فہدیتہ واستنصرک فنصرتہ۔ آپ یقین کریں کہ یہ ان دعاؤں سے آپ کو وہ کچھ اللہ پاک عطا فرمائے گا آپ نے خوابوں میں سوچا نہیں ہوگا۔ مجھے آج یاد آئی ہے کہ پہلے میں ان کو روزانہ پڑھتی ہوتی تھی تینوں دعاؤں کو، اور میرے جھٹ پل کام ہو جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ مس افتخار کیا پڑھتی ہیں؟ جو آپ پڑھتی ہیں تو فوراً آپ کا ہی کام ہوتا ہے۔ اب مجھے آج یہ دعائیں یاد آئی ہیں، پتہ نہیں مجھے زبانی یاد ہے حالانکہ، لیکن میری بد نصیبی ہے کہ شیطان نے میرے دماغ میں سے یہ دعائیں نکال کے اور دعائیں ڈال دیں۔ یہ نہیں کہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن یہ دعائیں اس نے مجھے میرے دماغ سے محو کر دیں۔ آج صبح سے مجھے یاد آئی ہوئی تھی، تو پھر میں نے سوچا تھا انشاءاللہ میں اپنے تمام لوگوں کو یہ ضرور بتاؤں گی تاکہ ان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو اور ان کی دعائیں قبول ہوں، ان کے کام ہو جائیں اور وہ خوش ہو کے میرے لیے دعائیں کریں۔ تو اور مجھے کیا چاہیے؟ آپ یقین کریں جب میں یہ پڑھتی تھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی کام میرا 2 منٹ بھی لیٹ ہو میرے پڑھنے کے۔ جب آپ پڑھیں گے آپ کو مزے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا چیز آپ کو ملی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی بھی گڈ لک ہے کہ مجھے آج یاد آ گئی، ورنہ میں 2 سال سے 2.5 سال سے ان کو بھولے بیٹھی ہوں، میرے دماغ سے محو ہے، گو کہ مجھے حفظ ہیں یہ مطلب سمیت، کیونکہ میں نے ماشاءاللہ کئی سال بہت پڑھی ہیں۔ میں نے 2008 سے لے کے جب یہ مجھے میرے استاد نے دی تھیں تو میں نے 2013-14 تک کبھی نہیں ان کو چھوڑا۔ اس کے بعد بھی کبھی پڑھتی رہی کبھی نہیں، لیکن اب میں نے کوئی 2-3 سالوں سے مجھے نہیں یاد آئی، اور میں اس کا اقرار کرتی ہوں۔ انسان ہے نا، شیطان بلا دیتا ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے قرآن پاک کو روزانہ پڑھا کریں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ قرآن ایک کتاب نہیں، زندگی کی سب آزمائشوں میں آسانیوں کا رمز لیے ہدایت کی کنجی ہے۔ بلکتے سسکتے کو سہارا اور اندھیروں میں نور، ہر سوال کا جواب ہے، دلوں کی بے سکونی کا قرار ہے۔ یہ جواب بن کر تب عطا ہوتا ہے جب زندگی کسی سوال سے گزرے، اور اللہ رب العزت کیسے اپنے بندے خود سے رجوع کرنے والے کو بھٹکتا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو راستہ بتائے گا، وہ تو اللہ ہے، کئی ہزار ماہوں لاکھوں ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ تو آزمائش کے گلے
یا بھول بھلیوں میں رہنے کی بجائے قرآن سے رجوع کریں۔ قرآن کی آیتیں جب دل پر اثر کرتی ہیں تو جینے کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے، دل کا قرار محسوس ہوتا ہے۔ قرآن اللہ سے رشتے مضبوط کرنے کا وہ ذریعہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، شرط صرف یہ ہے کہ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ الحمدللہ علی کل حال۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ مجھے اور بھی ایک سورۃ فاتر کی آیت ہے جو آپ چھوٹی سی آدھی سی آیت پڑھنی ہے، تین تسبیحیں پڑھنی ہیں، آپ کی ساری خواہشیں کھل کے آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ پوری کرے گا۔ اور ایک میں آپ کو سورۃ تغابن کی ایک وہ آیت بتاؤں گی جو اسم اعظم کے ساتھ ہے، اور دو اور آیتیں جن کو عشاء کے بعد پڑھنا ہے، اور جو اسم اعظم کے ساتھ کو عصر کے بعد ایک تسبیح پڑھنا ہے، اور ان کی دونوں آیتوں کی ایک تسبیح عشاء کے بعد۔ انشاءاللہ کسی کے گھر میں تنگی، غربت، بیماری، پریشانی، جھگڑا، تنگی، قرض، مرض، علت، قلت، ذلت کچھ نہیں رہے گا، رحمتیں ہی رحمتیں آئیں گی، اور آپ، میرا دل کہتا ہے کہ آپ ضرور پھر مجھے دعا دیں گی۔ ابھی تک تو پتہ نہیں کسی نے دی ہے کہ نہیں دی، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور اس کا اجر دے رہا ہوگا۔ لیکن جب آپ کو آج کی دعائیں اور کل والے میں بتاؤں گی، آپ بہت خوش ہو جائیں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے، اگر آپ کے بہت قیمتی وقت میں تھوڑا ٹائم ہو تو آپ سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ کے پاس وقت پہ ایپیسوڈ آ جایا کرے، اور آپ کو صدقہ جاریہ کسی لوگوں کو سینڈ کریں تو آپ بھی صدقہ جاریہ کی چین میں شامل ہو جائیں، اور جب ہم مر کے مٹی ہو کے قبروں میں پہنچ جائیں ہمیں ان کا ثواب آتا رہے، کیونکہ یہ جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے دنیا ہوگی، یوٹیوب پہ دیکھیں گے، کوئی نہ کوئی پڑھے گا، ہمیں اجر ملے گا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں خدا حافظ۔